باقی جب ویڈیو آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں بھائی. اور ابھی میں نے ایک کامنٹ دیکھا, انجینئر کے تعلق سے مجھے رجوع کرنا چاہیے, تو میں کہہ دیتا, یہ بتا دوں کہ انجینئر کے تعلق سے ابھی میں نے ایک لمبی گفتگو کی ہے, ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھ لینا, اور اس کے بعد پھر آپ خود توبہ کرنا قبل اس کے کہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہوں. جی چلے بھائی آگے. لائٹ مائنڈ. ہیلو جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی مطلب ہم مانتے ہیں نا کہ قرآن محفوظ ہے, قرآن کا جو کلام ہے مطلب برحق ہے, محفوظ ہے, یہ سوال ہے. تو پھر جو ہم ہاں بولے. محفوظ ہے ہاں تو پھر اس میں جو مطلب ہر کوئی اپنے مطلب لے لیتا معنی, اس کا مطلب ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ مطلب جس میں قرآن محفوظ ہے اس کا مطلب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں محفوظ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ الٹے سیدھے مطلب اس سے نکالتے ہیں تو امت کا جو مین اسٹریم علماء کا طبقہ ہے وہ فوری طور پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تفسیر نہیں چلے گی. مثلا غامدی صاحب نے قرآن کو اپنے کھیل کا میدان بنا رکھا ہے, اس آیت کا یہ مطلب نکالا, اس آیت کا وہ مطلب نکالا, یہاں سے اس کو ادھر جوڑا. ایسے ہی محمد شیخ ہے, اس نے بھی قرآن کریم کو یہی سمجھا ہوا ہے کہ میری مرضی میں چاہے جو مطلب نکال لوں. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو مین اسٹریم اسکالرشپ ہے, چاہے وہ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, وہ اردو بولنے والے ہوں یا عربی بولنے والے ہوں, اگر غامدی کی کتابوں کا آپ عربی میں ترجمہ کر دیں تو عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ ان کے مخالفین پیدا ہو جائیں گے جو صحیح بات کہیں گے اور غامدی کی اس تفسیر کو ایکسپوز کر دیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ کچھ ایکس مسلم ہیں یا یعنی جو دجال قسم کے لوگ ہیں, وہ قرآن کریم کی کاپی اور چیلنج کا جواب دینے کے لیے اس کی کاپی کرتے ہیں اور کچھ آیتیں گڑھ کر بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی لو جی یہ بھی قرآن ہے. تو اس سے کیا قرآن بدل گیا؟ نہیں, قرآن آج بھی محفوظ ہے. ایسے ہی اگر کچھ لوگ کسی گمراہی کے نتیجے میں قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تفسیر بدل گئی. تفسیر تو ابھی بھی وہی ہے جو مین اسٹریم علماء نے لکھ دی ہے اور وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہاں, جو غلط تفسیر ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا, تو پھر پتہ کیسے چلے گا کون سی تفسیر صحیح ہے, بتایا نا کون میں سا نے, ترجمہ صحیح ہے؟ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں مین اسٹریم اسکالرشپ, اس سے پتا چلتا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو میں ایک بات کروں گا, آپ مطلب غلط نہ سمجھنا. تو مطلب کچھ عالم ہیں وہ اور کر رہے ہیں اور کچھ عالم اور کر رہے ہیں, تو ہم کیسے مطلب کون سی مانے, یا وہ والے عالم کی یا یہ والے عالم؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. مجھے جب تک کہ وہ تفسیر میرے سامنے نہیں ہوگی, دیکھو ایک آیت ہوتی ہے, اس سے ایک آدمی نے, ایک مفسر نے ایک بات سمجھی اور دوسرے مفسر نے دوسری بات سمجھی. دونوں باتیں قرآن کی دوسری آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہیں. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں, ایک آیت کو دو طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے, اور دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ کہ نماز فرض نہیں. ہائپوتھیٹیکلی بتا رہا ہوں میں ویسے ہی. تو یہ دو تفسیریں یہ کانٹرڈکٹری ہیں ایک دوسرے سے. اگر اس طرح کی کوئی تفسیر کسی عالم کی طرف سے آتی ہے تو مین اسٹریم علماء فوری طور پر اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لیونگ ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو, ہائپوتھیٹیکل نہیں. یہ جو میں بار بار نام لیتا ہوں محمد شیخ کا, فی الحال شاید کینیڈا میں ہے, اس کا فتنہ ذرا دب گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات بتلا دی اس کی زندگی میں. تو خیر, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہی انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی کوئی شخصیت پیدا ہوئی تھی کہ جن کو نبوت اور رسالت ملی. اب ظاہر ہے کہ مین اسٹریم کیا پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس دنیا میں تشریف لائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اگر کوئی قرآن کی کسی آیت سے ثابت کرے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذات کا نام نہیں ہے, یہ تو صفت ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ امت کی جو اجماع ہے اس کو دیکھیں گے نا, اس کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. جی جی سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے, چلیں بھائی آگے بڑھیں. اللہ حافظ. جی مفتی صاحب وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں اس ٹائم. ہاں جی, تو جلدی سے اپنی بات رکھ لیں, کوئی پھر ڈسکنیکٹ ہو جائے. وہ کریش ہو گیا تھا اسٹریم یارڈ. تو
تو میرا لائک آپ کو پہلے تو بدھائی ہو برہان اکیڈمی کے لیے، شکریہ. اور آپ کا انیشیٹو آپ کا سفل رہے. تو میرا کوشچن لائک یہ تھا آپ سے کہ قرآن کی ایک ورس تھی، اس کے بارے میں تھا ایکچولی. جی بولیں. یا لائک 2:62 کی، جس میں لکھا ہے کہ مطلب مسلمان ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی مطلب گاڈ پر اور لاسٹ ڈے پر بلیو کرتے ہیں، انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. جی تو بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مطلب اس میں تو گاڈ کا اور لاسٹ ڈے کا ذکر ہے، رائٹ؟ جی آگے بھی ہے، ایک اور ہے، تیسری چیز بھی. ہاں گڈ ورکس. ہاں بٹ اس میں لائک کوئی ایسے پروفیٹس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ گڈ ورک میں آ گیا نا، پروفیٹس پہ اور لاسٹ ڈے پہ بلیو کرتے ہیں. گڈ ورک میں آ گیا وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا یہ پورا پیکج ہے. ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی باتوں پر بھی ایمان لائے گا. اور اللہ کی باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ پروفٹس بھی موجود ہیں، انبیاء بھی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. نہیں بٹ اس میں تو لاسٹ ڈے کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے نا، تو اللہ ہی ذکر ہو جاتا، لاسٹ ڈے کا کیوں ذکر ہوا الگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ، ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہی ڈے آف ججمنٹ سے تھا. ان کو اللہ سے بھی مسئلہ نہیں تھا. ہاں جی ٹھیک ہے اللہ کو مان لیں گے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانیں گے. اس لیے ڈے آف ججمنٹ کو الگ سے ذکر کیا. یعنی وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار تھے کہ چلو ہم آپ کو رسول نبی مان لیتے ہیں، لیکن ڈے آف ججمنٹ اور یہ جو آپ دوسرے معبودوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، بس یہ مت اس سے ریٹریو کر لو، باقی ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. نہیں مطلب اس میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہوں، تو مطلب یہودی تو مانتے نہیں ان کو. اچھا اب پر وہ اگر گاڈ اور لاسٹ ڈے پر بلیو کریں، اس آیت کو وائٹ آج کل غلط سمجھا جانے لگا، اور اس میں آپ کی بھی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ کچھ نام نہاد جو مسلم اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو پلورلزم کا یا پرینیلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ اور آخرت کو مان رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سکسیسفل ہیں ڈے آف ججمنٹ میں، سب کے سب جنت میں جائیں گے. یہ پرینیلسٹ ہیں یا پلورلسٹ ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں آج کل. انفارچونیٹلی یہ دبئی کی گورنمنٹ کے تحت ایک پیکٹ ہوا ہے جس کو یو ایس نے بھی پش کیا ہے، اور یہ ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشن ہے، اور وہ ہے ابراہیمک اکارڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اتنے قریب کر دیا جائے کہ ان میں کوئی تھیولوجیکل ڈفرنس نہ رہے، تاکہ یہ مان لیا جائے مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی کہ سب کے سب پیراڈائز جائیں گے. اب جب سب کو جنتی میں جانا ہے تو قرآن سے کیسے ثابت کریں؟ تو قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ان آیتوں میں تو یہ لکھ دیا گیا کہ یہودی اور نصارہ بھی، عیسائی بھی اور صابی بھی، یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اگر اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھیں. حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا سمپل اور واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ پہلے یہودی تھا، وہ عیسائی تھا، وہ مشرک تھا، وہ کوئی بھی تھا، اب اگر وہ اللہ اور ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں تقدیر پر ایمان ہے، اس میں رسولوں پر ایمان ہے، اس میں کتابوں پر ایمان ہے، اس میں جنت و جہنم پر ایمان ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی فنڈامنٹلز آف دین ہے سب کے سب اس کے اندر آ گئے. جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ اس کا بیک گراؤنڈ پھر پہلے کچھ بھی ہو، وہ یہودی رہا ہو پہلے، وہ عیسائی رہا ہو، یہ اس آیت کا واضح مطلب ہے. پر مفتی صاحب اگر وہ مطلب کوئی یہودی یا عیسائی وہ محمد صاحب پہ ایمان لے آتا ہے، تب تو وہ یہودی یا عیسائی رہا ہی نہیں نا، پھر تو لیکن پہلے تو وہ یہودی تھا نا، تو کسی کا تعارف، اس کی جو انیشل آئیڈینٹی تھی وہ تو یہودی تھی. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں بھائی فلاں یہودی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، ان کی لیکن انیشل آئیڈینٹی تو یہودی تھی. تو بٹ اس میں مطلب مسلمانوں کو اور یہودیوں کو الگ الگ کیا گیا ہے نا. یہ بتایا گیا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، صابئین جو اس میں تھے فارس میں، ان کے لیے بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے.
اب یہ بتانے کے لیے الگ الگ آئیڈینٹی ذکر کی. تو یہودی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف تورا میں ہے، اور عیسائی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف بائبل میں ہے، بلکہ قرآن سب کے لیے ہے. کیونکہ میں نے جو اس کی تفسیر پڑھی ہے، کیونکہ یہودی اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جو مطلب جنت میں جائیں گے، ہم ہی کو سیلویشن ملے گی یہودیوں کو. تو اس کے ریسپانس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مطلب آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں یا سینسس میں اپنے آپ کو آپ کیا گنواتے ہیں. تو آپ نے میری تائید کر دی، آپ نے میرا سپورٹ کر دیا کہ آپ نے جو تفسیر پڑھی بالکل صحیح پڑھی کہ یہودی یہ سب کہتے ہیں. قرآن میں اس دعوے کو ذکر کیا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب، جنت میں ہمیں جانا ہے اور کوئی نہیں جا رہا ہے. قرآن نے بھی اس دعوے کو ذکر کیا ہے. تو قرآن نے ان کی تردید کی کہ بھائی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، بنیاد یہ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. پہلے آپ یہودی اور عیسائی تھے، ڈزنٹ میٹر. اب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اب آپ مومن ہیں، جنت میں جائیں گے. نہیں، پھر تو مسلمان ہونا بھی میٹر نہیں کرتا ہے. مسلمان کو بھی جو ہے لائک چونکہ مسلمان ریس نہیں ہے، یہود ایک ریس ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ یہودیت میں پیدا ہو گئے، دیٹ از مور دین انف. عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ عیسائی ہو گیا اور میں نے، یعنی عیسائی پیدا ہو گیا اور میں نے جیزس کو یہ مان لیا کہ جیزس میرے لیے مرے ہیں، دیٹس مور دین انف. اب میں چاہے جو کروں. جو آپ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو عمل صالح کے اوپر، یعنی نیک عمل کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یعنی نیک عمل جب تک نہیں کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نیک عمل کرے گا چونکہ اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. تو اگر کوئی مسلمان ہے وہ نیک عمل نہیں کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. ہم تو ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہوا ہو، نیک عمل نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے، اور جب ہم خدا کے سامنے پہنچے تو ہمیں پتا چلے کہ اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے، تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. بالکل پاسبل ہے. میں جو اس آیت کی کلیئر میننگ سمجھا وہ یہی سمجھا کہ آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی. کوئی کسی بھی فیملی میں پیدا ہو، وہ اگر اللہ اور آخری دن اور نیک اس میں جو ہے بلیو کرتا ہے، نیک کرموں میں، تو وہ مطلب جنت میں جائے گا. میں نے بس اتنا سا مطلب سمجھا اس سے. ہاں، تو بہت سی چیزیں دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے وہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بالکل درست ہو. قرآن میں جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے. تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک اہم پوائنٹ ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، دوسرا اہم پوائنٹ دوسرے کانٹیکس میں ہوتا ہے، اس کو دوسری جگہ ذکر کیا جاتا ہے. سورہ میدہ میں بھی اسی طرح کی چیز ہے. کوئی بھی یعنی کہ جو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، کوہرنٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک جملہ اس کا پڑھ لیں یا ایک فریز پڑھ لیں اور کنکلوڈ کر دیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک کوہرنٹ بک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یعنی کہ ہمارے ایک اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یہ دوسری آیتوں سے بھی اس کی تفسیر ہوگی. مفتی صاحب، قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو کہ کہتی ہے کہ محمد صاحب پہ جو ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا؟ اور مطلب ایگزیکٹ یہی لفظ تو نہیں ہے، لیکن حدیث تو ایک ہے، کیونکہ ایک حدیث تو ہے جس میں کہتے ہیں کہ محمد صاحب کی کوئی مطلب عیسائی ہو یا یہودی جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ایسی حدیث تو ہے، بٹ کوئی آیت ایسی ہے؟ رک جائیے، اس سے ملتی جلتی کوئی آیت میں نکالتا ہوں. ابھی ہے، یقیناً ہے. اور ایک منٹ، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. نہیں، ابھی کر لیں بھیا، اس کو ابھی کر لیں. نیکسٹ ٹائم کس نے دیکھا؟ اچھا جی، تو یہ آ گیا. دیکھیں بھائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اس سے پہلے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، سورہ اعراف آیت نمبر 158. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، نبی جو کہ نبی ہیں، امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں تم اس کو ایکسپٹ کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، یعنی رسول کو فالو کرو. اسی طریقے سے
سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین ماڈل ہے، اسوہ حسنہ یعنی بہترین اگزامپل ہے، وہ رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو جو آمینو کا لفظ ہے تو بالکل کلیئر ہے کہ ایمان لاؤ رسول کے اوپر۔ تو مفتی صاحب اس میں وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 13 بھی جو ہے قابل غور ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 13 چلیں اس کو بھی دیکھیں، آیت نمبر 13 سورہ فتح کی۔ اوکے جی ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اس کو کافر کہا ہے۔ جی بھائی اتنی ساری آیتیں آ گئیں رشی بھائی۔ ان سے اور یہ اگر دیکھتے سورہ بقرہ ہی پڑھتے، شروع میں ہی پڑھتے، تو وہاں جو بتائے گئے ہیں سارے باتیں تو وہی ہے نا، وما انزل الیک، یعنی کہ وہ وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہو رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی پر یقین لانے کے لیے پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر مانیں گے، تب تو ان کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو وہی مانیں گے نا آپ۔ جی تو مطلب پورا قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پر ایمان لائے بنا کامیابی نہیں ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے چلیں بھائی آگے بڑھیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت